یہ 80 کی دہائی کا دور تھا۔ بڑی مشکل سے تو امجد کے ماں باپ نے گاؤں میں رہتے ہوئے اسے تعلیم دلوائی تھی۔ اس دور میں تعلیم حاصل کر لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ اسے شہر میں کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ تو بابو بن کر شہر میں ہی بیوی بچوں کے ساتھ 2 سال ہوئے شفٹ ہو گیا۔ کرایہ کا اچھا خاصا مکان تھا، بچے سکولوں میں داخل تھے، گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ اس نوکری میں سب سے بڑی کشش تو اوپر کی آمدن میں تھی، جہاں اکثر بڑے بڑے کنٹینر سے لے کر چھوٹی موٹی ٹرانزٹ بھی روک لی جاتی تھی، اور پھر متعلقہ پارٹی رشوت دے کر اپنا مال کلیئر کرواتی تھی۔ اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ اس اوپر کے مال ہی نے تو امجد اور اس کے دوستوں کو کافی سکھی کر رکھا تھا۔ ہر روز ہزاروں میں رشوت ملتی، جسے وہ اور اس کے ساتھی آپس میں رکھ لیتے۔ جو پارٹیاں مال نہیں دے سکتی تھیں، ان کا ضبط شدہ مال بھی تو یہ سارے مل کر آپس میں ہی بانٹ لیتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی، انہیں ہر مال کا حصہ اپنے سے اوپر والے افسروں کو بھی دینا ہوتا تھا، اور اوپر والے سینئر افسروں کی آمدن تو لاکھوں میں تھی، جسے وہ بلا شرکت خود ہی ہضم کرتے تھے۔ ایک کسک تھی، ایک حسرت تھی امجد کو کہ کاش اس کی بھی ترقی ہو جائے اور وہ اوپر والے گریڈ کے ڈپارٹمنٹ میں سینئر کے ساتھ جگہ پا سکے۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی، اور وہ بہت جلد اتنے پیسے بنا لے گا کہ شہر میں ہی اپنا پلاٹ خرید کر کوٹھی بنا سکے گا، اور ساتھ میں اماں ابا کو بھی شہر بلا کر ساتھ میں رکھ لے گا۔ اگلا دن پھر ویسا ہی تھا۔ دفتر میں بھی امجد اپنے سینئر کی کافی خوشامد کرتا رہتا اور ساتھ میں ترقی دینے کو بھی کہتا رہتا، لیکن اس کی خوشامد کو بڑے افسر نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ دل میں کڑتا کہ خود یہ لوگ کتنی عیش کر رہے ہیں، لیکن میری نہیں سنتے۔ کاش کہ اس کی بھی ترقی ہو جائے اور وہ بھی اونچے گریڈ کا کسٹم آفیسر بن جائے۔ آج کا دن کچھ مختلف تھا کہ آج اس کے ایک سینئر افسر نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دفتر میں بلایا تھا۔ سینئر نے کہا کہ اطلاع ملی ہے کہ فلاں علاقہ میں اسمگلر سرگرم ہیں، یہ تصویریں دیکھ لو، ذہن میں ان کی شکلیں بٹھا لو۔ کل آپ سب اس محلے میں پرائیویٹ کپڑوں میں خفیہ طور پر ڈیوٹی دو گے۔ سارا دن نظر رکھنی ہے کہ یہ کہاں آتے اور کہاں جاتے ہیں۔ جس گھر میں داخل ہوں گے اس کا پتہ نوٹ کر لیں، اور کچھ کرنا نہیں ہے، کہنا نہیں ہے۔ امجد اور اس کے ساتھیوں کی مختلف گلیوں میں الگ الگ ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جس کی جہاں ڈیوٹی تھی اسے وہیں سارا دن گلی میں بہانے سے گزارنا تھا، اور آتے جاتے تمام لوگوں پر نظر رکھنا تھی۔ اگلے دن پھر سخت گرمی میں امجد اپنی ڈیوٹی والی گلی میں پہنچا اور کونے پر موجود دکان والے کے کھوکھے پر اخبار سامنے رکھ کر بہانے سے بیٹھ گیا، جبکہ اس کی نظریں گلی میں آنے اور جانے والوں پر تھیں۔ ایک بار پھر اس نے اپنی قسمت کو کوسنے دیے کہ کیسے ٹاپ گریڈ والے افسر تو دفتروں میں پنکھوں کے نیچے بیٹھے تھے، اور چونکہ وہ نچلے گریڈ کا ملازم تھا تو اسے گرمی میں خوار ہونا پڑ رہا تھا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار ترقی ہو جائے، پھر میں بھی ان سب کی طرح ہی عیش کروں گا، کوٹھی ہوگی، کار ہوگی، اور بہت سا پیسہ کماؤں گا۔ یا اللہ ایک بار ترقی مل جائے۔ اس نے دل میں دعا کی۔ ایک حسرت اور اوپر کے مال کی تمنا تھی کہ جو پوری ہونے کو ہی نہ آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے تپتی دوپہر کے بعد شام ہوئی۔ دوبارہ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت پھر سے شروع ہوئی، لیکن جن کی تلاش میں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا ان میں سے کوئی نظر نہ آیا۔ جب ٹائم ختم ہو گیا تو اس نے اب واپسی کی راہ لینے کا سوچا۔ وہ اٹھا اور چلتا ہوا گلی کے دوسرے سرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک ریڑھی والا تازہ گنے چھیل کر اپنی ہاتھ والی مشین سے رس نکالتا اور اس میں برف کے ٹکڑے ڈال کر گلاس بھر کر بیچ رہا تھا۔ کچھ لوگ خرید رہے تھے۔ امجد بھی رک گیا، اسے بہت پیاس بھی لگی تھی۔ اس نے اپنے لیے گنے کے رس کا گلاس خرید کر جب پیا تو وہ بہت ہی میٹھا اور ٹھنڈا تھا، جس نے گرمی میں امجد کو سکون دیا۔
ابھی گنے کا رس پی ہی رہا تھا کہ ایک فقیر میلے کپڑوں میں اس کی طرف بڑھا۔ باؤجی مجھے بھی شربت پلا دو۔ فقیر نے سپاٹ لہجے میں امجد کو مخاطب کیا۔ امجد نے اسے حیران ہو کر دیکھا جو ریڑھی پر موجود کسی اور سے نہیں، صرف اسی سے مخاطب تھا۔ بلا کی خاموشی تھی چہرے پر فقیر کے اور ٹھہری ہوئی سی آنکھیں۔ امجد نے نوٹ دیتے ہوئے ریڑھی والے کو کہا، بابے کے لیے بھی ایک گلاس بنا دو۔ ریڑھی بان نے اسی وقت گنے کے رس کو تیار کر کے فقیر کو دیا۔ فقیر نے گلاس ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ ایک ناگوار سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا، جیسے کوئی بہت ہی بد ذائقہ چیز چکھ لی ہو۔ لیکن ساتھ ہی اس نے بڑی عجیب نظروں سے امجد کے چہرے کو غور سے دیکھا اور گلاس وہیں ریڑھی پر رکھ دیا۔ پھر وہی سپاٹ چہرہ، ٹھہری کھوجتی ہوئی آنکھیں امجد کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ فقیر نے کہا، باؤجی کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ امجد تو جیسے ایسے ہی کسی سوال کا منتظر تھا۔ فوراً اس کے منہ سے نکلا، بابا دعا کرو میری ترقی ہو جائے۔ فقیر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ امجد نے بے چینی سے پوچھا، وہ کیا؟ فقیر نے کہا، باؤجی مجھے 2 بچھو لا دو۔ کیا 2 بچھو؟ وہ کہاں سے ملیں گے؟ امجد نے حیرت سے پوچھا۔ مل جائیں گے، ریلوے روڈ دیکھا ہے؟ وہاں پٹری کے ساتھ جہاں بہت بڑا سا میدان ہے، وہاں ایک پرانا برگد کا درخت ہے، وہ تو دیکھا ہی ہوگا۔ اسی میدان میں جانا، وہاں درخت کے نیچے بچھو مل جائیں گے، کل وہ لے آنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر فقیر مڑا اور چل دیا۔ امجد نے ایک دم کہا، بابا اپنا شربت تو پیتے جاؤ۔ فقیر نے مڑ کر عجیب خاموش نظروں سے اسے اور ریڑھی پر پڑے ہوئے اس گلاس کو دیکھا اور کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ امجد اس کے رویے سے زیادہ فکر مند نہ تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ لوگ پراسرار ہوتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں لگتی۔ اس کے دل میں ایک خوشی سی تھی، اسے لگتا تھا کہ یہ فقیر کوئی اللہ لوگ پراسرار بندہ ہے۔ اس نے اس سے کوئی مال نہ مانگا تھا، 2 بچھو ہی تو مانگے تھے۔ بڑی بے چینی لیے ہوئے وہ اپنے گھر تک پہنچا۔ اگلا دن تو ویسے بھی چھٹی کا تھا۔ اس نے تہیا کیا کہ وہ اس برگد کے درخت والے میدان میں کل ضرور جائے گا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ کوئی خالی ڈبہ لے آؤ۔ اگلے دن صبح وہ بہت ہی پرجوش اور ولولے کے ساتھ ریلوے روڈ والے میدان کی طرف چل پڑا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ترقی پانے کی دلی تمنا اس کی ضرور پوری ہو جائے گی، پھر وہ بھی اپنے سینئر کی طرح بہت مال بنایا کرے گا اور اس کی بھی خوب عیش ہوگی۔ انہی سپنوں کو بنتا ہوا وہ اس میدان میں پہنچا تو اسے بوڑھا برگد کا پھیلا ہوا درخت نظر آیا۔ ڈبہ ہاتھ میں پکڑے وہ بچھو کی تلاش میں خالی زمین پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہاں تو اسے کوئی بچھو نظر نہ آیا۔ خشک زمین پر مٹی ہی مٹی تھی۔ وہ آرام سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ سے اسے مٹی کی ڈھیری میں ایک سوراخ سا دکھائی دیا، جہاں سے بے شمار بچھو ابل کر نکل رہے تھے۔ خوش ہو کر اپنا ڈبہ نکالتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ جوں ہی اس کی نظر مٹی کی ڈھیری کے اوپر پڑی تو دہشت سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے زمین ڈولتی ہوئی اور آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ جامد تھا اور اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اس مٹی کی ڈھیری کے دوسرے سرے پر ایک کتبہ موجود تھا، جس پر لکھا تھا کہ یہ غنی صاحب کی قبر ہے، جن کا پورا نام اور تاریخ وفات لکھی تھی۔ غنی صاحب تو اس کے سینئر آفیسر تھے اور جن کا 1 ہفتے پہلے انتقال ہوا تھا۔ وہ تو ان کے جنازہ میں بھی شامل ہوا تھا۔ وہ غنی صاحب جو بہت اوپر کا مال بناتے تھے، وہ سارا حرام کا مال پیچھے چھوڑ گئے، لیکن اپنی قبر میں حرام کی کمائی سے بچھو بھر لیے۔ کچھ دیر کے بعد حواس جمع کر کے وہ واپس چل پڑا۔ اب ساری بات امجد کی سمجھ میں آئی کہ فقیر نے
کیوں کہا تھا کہ 2 بچھو لا دو؟ بار بار اس کے دماغ میں فقیر کی آواز گونج رہی تھی، باؤجی 2 بچھو لا دو، 2 بچھو لا دو۔ اب اسے پتا چلا کہ فقیر اسے 2 بچھو نہیں چاہتا تھا، وہ تو اسے اس کا مقام عبرت دکھانا چاہتا تھا۔ اب اسے سمجھ لگ چکی تھی کہ گنے کا رس پی کر فقیر نے برا منہ کیوں بنایا تھا، کیونکہ ذائقہ سے ہی اسے پتا چل گیا تھا کہ امجد کی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ لیکن یہ ایک معمہ تھا کہ فقیر کو کیسے پتا چلا کہ غنی صاحب اس کے محکمے کے سینئر تھے۔ وہ فوت ہو گئے تھے اور ان کی قبر برگد کے درخت والے میدان میں ہے جس میں بے شمار بچھو ہیں۔ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ گھر پہنچتے تک امجد اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنا استعفیٰ دیا اور اس حرام کی اوپر کی کمائی سے وہ بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ گاؤں جانے سے پہلے امجد نے اسی مقام پر اس پراسرار فقیر کو بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہ ملا۔ گاؤں جا کر امجد نے اپنی زمینوں پر ہل چلا کر فصل اگانا شروع کی۔ اسے غم نہ تھا کہ وہ سخت گرمی میں ہل چلاتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ دنیا کی گرمی سے گھبرا کر وہ کچھ دیر کے لیے سایہ میں بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پی لیتا ہے، لیکن اس کا رزق تو حلال ہے، اس حرام کی کمائی سے لاکھ درجے بہتر ہے جس کے بدلے میں قبر میں بچھو جمع کیے جائیں، کیونکہ قبر تو وہ جائے سزا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ اس کو اطمینان تھا حرام کی کمائی کے بدلے میں اس نے رزق حلال کمانے کے لیے حرص اور ہوس کا حصار توڑ کر مشقت اٹھانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ہرگز گھاٹے کا سودا نہیں۔